جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ کشمیر کا 90 سالہ بزرگ سید علی گیلانی جو سے تو لڑ سکتا ہے، لیکن وہ 1 منٹ کی خاموشی پر قیادت سے اندر کشمیر کو تو شامل کر دیا گیا، لیکن یہ نقشے میں شامل کرنے سے آزاد نہیں ہوگا۔ کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ اس لیے میں جوہری طاقت کی حامل اس ریاست اور اس کے حکمرانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب نقشے بنانے سے آگے بڑھتے ہوئے، اب نغموں اور گانوں سے آگے بڑھتے ہوئے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور عملی اقدامات کے لیے قائد تحریک امیر جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس قوم کی قیادت کی ہے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے کے لیے مرد مجاہد قاضی حسین احمد کے اس 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ہو، یا آج 5 اگست کو یہاں سے یہ پیغام کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور کشمیر کی آزادی کے علاوہ اور کوئی آپشن، کوئی راستہ وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ کشمیر پاکستان بنے گا، کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق ملے گا، اور وہ جو سید علی گیلانی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل کشمیر آپ تنہا نہیں، پاکستان آپ کے ساتھ ہے، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے، اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور اہل کشمیر پاکستان کے ساتھ ملتے ہوئے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام قائم کرتے ہوئے، اسلامی نظام حکومت قائم کرتے ہوئے عدل و انصاف اور خوشحالی کے معاشرے کو قائم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اہلیان پاکستان مقبوضہ کشمیر کی مظلوم عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی پرچم بھی اوپر کر لیں، جماعت کے پرچم بھی اوپر کریں، پلے کارڈ بھی، اور ہماری طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ آج کا یہ مجمع اہلیان مقبوضہ کشمیر سے اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ اب میں اسلامی جمعیت طلبہ کے مرکزی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل راجہ عمیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جماعت اسلامی کشمیر کے جنرل سیکرٹری راجہ فاضل حسین تبسم صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس جلسے سے مخاطب ہوں۔ بھارت سے ٹکرانے نکلو، چین کے حق دکھلانے نکلو، بھارت سے ٹکرانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، صدا دبے گی تو حشر ہوگا۔ کشمیری اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، نہ جھکے نہ بکے، اپنے نوجوانوں کو پیش کرتے رہے۔ مقبول بٹ شہید سے لے کر اور جنید سرائی تک اپنے جگر گوشوں کو قربان کر دیا۔ ایک ہی مقصد تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ اسی آزادی کی خاطر آج تک وہ قربانی دے رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے غاصبانہ طریقے سے فوجیں اتاری تھی، اور 5 اگست 2019 کو بھارت نے اسی طرح کا اقدام کر کے کشمیر کی اس حیثیت کو ختم کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس وقت بھی کشمیری قربانیاں دے رہے تھے، آج بھی کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں۔ سرائی کا بیٹا ہو یا مقبول شہید ہو، انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر اپنا حق ادا کر دیا۔ کشمیر ضرور آزاد ہوگا، لیکن اسلام آباد کے حکمران، پاکستان کے حکمران جو اس مشکل گھڑی میں جب نفیسہ وہاں پہ دعا کر رہی تھی، اے اللہ ہمیں اس مشکل میں ڈال دیا گیا، جب لاک ڈاؤن کا نام کسی کو پتہ نہیں تھا، نفیسہ کی یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی کہ اللہ 1 ہفتے کے لیے
پوری دنیا کے لوگوں کو لاک ڈاؤن میں مبتلا کر دے. میری اس بہن کی آواز کسے روڈ میپ لے کر کشمیر کی آزادی کی بات کرو. یہ مذاکرات، یہ نغمے، یہ رونوں کے اس وقت تبدیل ہوگا جب اسلام آباد تبدیل ہوگا. اسلام آباد اس وقت تبدیل ہوگا جب جن کے پاس قوت ہوگی مودی کے ہاتھ کو ترانے سے مڑا نہیں جا سکتا. سراج الحق صاحب ہمارے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم الا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی قابل احترام، واجب الاحترام جناب امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب، محترم میاں محمد اسلم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، قائدین جماعت، کارکنان جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام بھائیوں، جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے. جو قوم، جن اقوام نے جہاد کو چھوڑا ہے، جہاد سے پہلو تہی اختیار کیا ہے، جن اقوام نے جہاد کو نہیں اپنایا، وہ دنیا میں ذلیل اور خوار اور رسوا ہوتے رہے. آج جو صورتحال درپیش ہے، اس صورتحال میں کشمیر کا جو مسئلہ ہے، کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے حالات یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اس آیت پر ہم عمل کریں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ وہ کمزور لوگ جو مردوں میں سے ہیں یا خواتین میں سے یا بچے ہیں، وہ یہ آواز دیتی ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما. ان حالات میں ہمیں صرف نقشہ بنانا نہیں ہے، صرف نقشے کو توسیع دینا نہیں ہے. اس نقشے کو اگر ہمیں رنگ بھرنا ہے، اس نقشے کو اگر ہمیں عملی کرنا ہے، عملی طور پر اس کو نافذ کرنا ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ اپنانا ہوگا. اور انشاءاللہ العزیز حکومت نے ایک پولیٹیکل میپ تشکیل دیا ہے اور اس میں انشاءاللہ رنگ ہم بھریں گے، جماعت اسلامی کے نوجوان بھریں گے اس میں رنگ انشاءاللہ العزیز. کیا آپ جہاد کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ میں حکومت پاکستان کے حکمرانوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے نوجوانوں کو کم از کم گوریلا جنگ کی اجازت دی جائے. انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کر کے دکھا دیں گے انشاءاللہ. عدل کے جھوٹے دعوے داروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انشاءاللہ بہت مختصر خطاب کروں گا. میرے خطاب کا پہلا حصہ جو آپ سے متعلق ہے، یہ جتنے لوگ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہیں جو یکجہتی کشمیر کے لیے آئے، فٹ پاتھ پہ کوئی ایک آدمی بھی نہ ہو.
اور جتنے لوگ یہاں آگے آگے ہیں یہ SOPs کا خیال کرتے ہوئے آپ جتنا پیچھے جائیں گے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوں گے اور کشمیر کے عوام کو بھی آپ کی طرف سے مثبت پیغام جائے گا. آپ SOPs کا خیال کریں. جتنے لوگ فٹ پاتھ پہ ہیں اور میرے سامنے کھڑے کیمرہ ٹیم کے پیچھے یہ 2-3 منٹ کے اندر پیچھے چلے. صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، جناب میاں محمد اسلم صاحب سابق ممبر قومی اسمبلی، جناب عبدالاکبر چترالی صاحب ممبر قومی اسمبلی، واجب الاحترام قائدین جماعت، ذمہ داران جماعت، آج 5 اگست کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مقبوضہ کشمیر کے بہادر جرت مند عوام جنہوں نے اپنی قربانیوں سے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہے، آج ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. آزادی کے قائد سید علی شاہ گیلانی کو، جناب یاسین ملک کو، جناب شبیر شاہ کو، جناب میر واحد عمر فاروق کو اور حریت کی ساری قیادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں نے اپنی رگوں میں دوڑنے والے گرم اور تازہ لہو کی قربانیوں کے نتیجے میں جدوجہد آزادی کی اس تحریک کو زندہ رکھا ہے. ہم عالمی امن کے ٹھیکیداروں کو بھی، انسانی حقوق کے چیمپئن کو بھی، عالم اسلام کے بے حسب پرانوں کو جو اس وقت گونگے شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم انہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ 5 اگست کا جو لاک ڈاؤن کشمیر کے اندر ہوا تھا، آج 1 سال جب مکمل ہونے کو ہوا تو اسی سازشی ذہن نے لبنان کے اندر بم دھماکے کیے اور 5 اگست کے دن کا انتخاب اسی لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ تمہارا دشمن مشترکہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، تم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہوئے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی محترم و مکرم جناب سینیٹر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم امیر العظیم صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، برادرم طارق سلیم صاحب، قائدین محترم اور میرے پرعزم بھائیوں اور نوجوانوں، میں یہاں پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر، ایوان وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہتا ہوں تو تمہیں تو سچ بولنے کی توفیق نہیں، تو میں ہی یہاں پارلیمنٹ کے سامنے کوئی سچ بولتا ہوں. پہلا سچ یہ ہے کہ 22 کروڑ پاکستانی عوام اور 1.5 کروڑ کشمیری عوام اپنی جدوجہد جیت رہے ہیں، اپنا مشن جیت رہے ہیں، انشاءاللہ جلد وہ کامیابی پر پہنچیں گے. دوسری حقیقت یہ ہے جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کشمیر کا مقدمہ، کشمیر کا کیس ہار چکے ہیں. اب مگر مچ کے آنسو نہ بہاؤ، اب ناٹک نہ رجاؤ. 80 لاکھ کشمیریوں پر 365 دن سے لاک ڈاؤن اور ظلم و ستم جاری ہے. بنیادی انسانی حقوق اور پلیبیسائڈ کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور تم 1 منٹ کی خاموشی کرواتے ہو. جی ہاں، سکوت ڈھاکہ ایک عبداللہ خان نیازی صاحب کی غداری کی وجہ سے ہوا اور خطو اور سکوت کشمیر جناب وزیر اعظم صاحب آپ کے چھپے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے ہوا. جی ہاں، آپ کشمیر روڈ کا نام سری نگر روڈ رکھ دیا. میں پوچھتا ہوں کیا پورے پاکستان کا نام اسلام آباد رکھا جا سکتا ہے؟
جناب عمران خان صاحب بتائیے کس کا دباؤ ہے؟ ہزاروں مسلمانوں کے قاتل نریندر مودی کے لیے الیکشن میں جیت کی دعا کرتے ہو، کیا آپ کی دعا کا کل دیکھ لیا؟ آج وہی نریندر مودی شہید بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کا افتتاح کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے پوری دنیا میں امن و آشتی کا دشمن ٹرمپ سے کشمیر کے حل کا آپ امید لگا بیٹھے، کیا اس نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا؟ جی ہاں، آرٹیکل 370 35 ہے اور ڈومیسائل کے صورت ضابط تبدیل کر دیے گئے اور مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا شروع کر دیا گیا، لیکن آپ کے لب سل چکے، آپ کے منہ پر کوئی موڑا تالا لگا ہوا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عسکری ادارہ ایک نغمہ جاری کرتا ہے، ایک ترانہ جاری کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قیادت میں پوچھتا ہوں کہ سوپور میں بشیر احمد خان صاحب جس کو انڈین دھریوں نے تشدد کیا، اس کی لاش دیا لت پت تھی خون میں اور اس کا نواسا اس کی لاش پر بیٹھا، ہر پوری دنیا میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور بڑے بڑے سست لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا، لیکن یہ نغمہ جاری کرتے ہیں اس کے جواب میں۔ واہ بھائی واہ، 9 لاکھ انڈین فوج اسلحے کے ساتھ اور درندگی کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، جہاد کی بجائے یہ نغمہ جاری کرے ہیں۔ بڑا خوب ہے جناب وزیر اعظم صاحب اور عسکری اداروں، یہ جواب ہے 9 لاکھ فوج کا، ان کی درندگی کا اور ان کے اسلحے کا۔ میں گزارش کروں، 50 سال پہلے جب میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو یہ جو پاکستان کا نقشہ ہے، میں نے اسی نقشے کو امتحان میں لیڈ پینسل سے بنایا تھے، جو نقشے نے کل جاری کیا ہے۔ یار اس ناٹک کو بھی تم نہیں بھولے۔ میں گزارش کروں، ذرا سوچئے، علی امین گنڈاپور وزیر امور کشمیر، شہریار افریدی، جی ہاں چیئرمین کشمیر کمیٹی، کیا اسے بڑا مذاق کوئی کشمیری کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میرے نوجوانوں، 73 سالہ حکومت کا، 73 سالوں کی جتنی حکومتیں ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے، ایک ہی حل ہے، یہ جتنی حکومتیں بنانے والے ہیں، جتنے ظالم اشرافیہ ہیں، ان کو اٹھاؤ اور دریائے سندھ میں دریا برد کر دو اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور اللہ سے ڈرنے والی حکومت، یہی حل ہے مسئلہ کشمیر کا۔ قدم اٹھتے ہیں تو منزل کی گرہ کھلتی ہے، راستے دور سے مشکل نظر آتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ کہ وہ آئے اور اسلام آباد میں ہونے والے اس یکجہتی کشمیر جلسے سے مخاطب ہوں۔ خطۂ دلگیر کی خاطر بگڑی ہوئی تقدیر کی بسم اللہ خاطر۔ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، قائدین کرام، آج یوم استحصال ہے۔ ایک ایسی قوم جس کی 4 نسلوں سے اس کے نامہ کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ کا بہت بڑا استحصال ہے۔ تازہ استحصال کیا ہو رہا ہے؟ گجرات کا ایک کساب ہندوستان کی گلیوں میں منشور پیش کرتا ہے
کہ مجھے ووٹ دو، میں ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کروں گا، میں کشمیر کا خاتمہ کروں گا۔ یہ ہندوستان میں استحصال ہو رہا تھا، اور پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم اس قصاب کے انتخاب کی کامیابیوں کی دعائیں باندھ رہے تھے، توقعات باندھ رہے تھے۔ پھر وہ شخص کامیاب ہوا، حکومتیں بنائیں، استحصال انہوں نے کرنا شروع کیا، ہندوستان کے مسلمانوں کا، کشمیر کے مسلمانوں کا۔ اور پاکستان میں ہم نے ہندوستان کو سلامتی کونسل کے رکن بنانے میں اپنا ووٹ دے کر کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں کا استحصال کیا۔ ہندوستان قدم بقدم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہمارے حکمران قدم بقدم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، قرارداد کے مقابلے میں قراردادیں لائی جاتی ہیں، شاعری کے مقابلے میں شاعری کی جاتی ہے، تقریر کے مقابلے میں تقریر کی جاتی ہے، اقدام کے مقابلے میں نمائشی قدم نہیں اٹھائے جاتے۔ جب تک اقدام نہیں کرو گے، یہ سارے اقدامات ہندوستان کے مسلمانوں اور کشمیر کے مجاہدین کے زخموں پر نمک چھڑکیں گے۔ قدم اٹھاؤ۔ اور اگر آپ نے تقریریں کرنی ہوئی تو مجھے ڈر ہے کہ اگلے 5 اگست میں مودی عمران خان کو دعوت دے گا کہ آؤ اور دہلی میں تقریر کر کے اپنا شوق پورا کر لو۔ اقدام کیا؟ بھائیوں، پہلے کشمیر تاریخ کا جبر سہ رہے تھے، تاریخ کے قیدی تھے، اور اب ان نمائشی اقدامات پر ہم انہیں جغرافیے کا قیدی بنا رہے ہیں۔ جب تک اقدام نہیں کرو گے، ان کی قید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے 99 راستے جنگ کے ہوں گے، ایک راستہ صلح کا ہوگا، تو 99 راستوں کو پاؤں کی ٹھوکر پر ماریں گے اور ایک صلح کا راستہ اختیار کریں گے کہ صلح حدیبیہ ہماری تاریخ ہے۔ لیکن 99 آسان راستے پسپائی کے ہوں گے، دستبرداری کے ہوں گے، اور ایک راستہ جنگ کا ہوگا، تو 99 راستوں کو چھوڑ کر جنگ کا راستہ اختیار کریں گے۔ اور بھائی، جنگ کی بات نہیں، جنگ ہو رہی ہے، کشمیر میں جنگ ہو رہی ہے، ایل او سی پر جنگ ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، بندوقیں ہیں، توپیں ہیں، شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ دنیا کو بتاؤ کہ پاکستان کے اور کشمیر کے ان علاقوں میں جنگ جاری ہے۔ لوگوں کو اس جنگ کے بارے میں چھپا نہیں، جنگ مسلط ہو چکی ہوئی ہے، اور حکومت پاکستان کو پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ دنیا میں اعلان کرے کہ یہ جنگ جاری ہے۔ جس دن آپ یہ اعلان کریں گے، یو این او کا چارٹر آپ کو ایک ضمانت دیتا ہے کہ جنگ زدہ علاقے میں لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ اور جب آپ یہ موقف اختیار کریں گے، آپ اور آپ کی فوج جنگ کرے یا نہ کرے، لیکن تم اس کے راستے میں دیواریں اور کانٹے بکھیرنے بند کر دو۔ اور جو لوگ اس جنگ میں اپنے کشمیری
بھائیوں اور بہنوں کی جان مال عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے راستے کی دیوار مت بنو. وہ حزب المجاہدین ہو، وہ جماعت الدعوہ ہو یا کوئی اور لوگ ہوں، ان کے راستے میں پہاڑ مت کھڑی کرو. اور پھر تم دیکھو گے کہ دنیا اور ہندوستان خود تمہارے پاس آئیں گے، مذاکرات ہوں گے اور صلح کا راستہ بنے گا، کشمیر کی آزادی کا راستہ بنے گا. کشمیر کی لوگ جو آج احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جنہیں کرفیو لگا کے بند کر دیا گیا ہے، وہ پاکستان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. ایک بار پھر پاکستان کا قومی ترانہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کی عوام دراصل پاکستان سے پہلے جہاں پر قومی ترانہ ہوگا، آپ اپنے پلے کارڈ اور جھنڈے بلند کی اور محبت کے ساتھ ترانے کو بھی پڑھیے اور کشمیر کی عوام کشمیر کے اصل سفیر جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان یکجہتی کشمیر جلسے سے مخاطب ہوں گے. کشمیر بڑے گا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. صدق اللہ العظیم. قائدین جماعت اسلامی پاکستان اور میرے پرعزم پرجوش سربکف نوجوانوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عظیم شان پروگرام کے انعقاد پر جماعت اسلامی اسلام آباد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں نے اسلام آباد شہر میں اس پروگرام کا انعقاد کر کے پوری ملت کی ترجمانی کی ہے. میرے بھائیوں، آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب مظفر آباد تشریف لے گئے تھے اور کشمیر اسمبلی سے انہوں نے خطاب فرمایا. میں نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کی گفتگو سنی، اور اس سے پہلے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب نے بھی خطاب فرمایا. اور فاروق صاحب کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے رو پڑے اور عرض کیا
کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، جو LSE پہ لوگ رہتے ہیں، وہ میرے دفتر آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بے غیرت لوگ ان دفاتر میں، ان عالیشان بنگلوں میں، ان عالیشان کوٹھیوں میں، اس ٹھنڈے ماحول میں ہماری لاشوں کا تماشا کر رہے ہیں، اور ہم روز لاشیں اٹھاتے ہیں اور دفناتے ہیں۔ فاروق حیدر نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا سہارا لے کر میں اپنے مظلوم کشمیریوں کو سہارا اور صبر اور تسلی دے سکوں، اس لیے کہ چاروں طرف اندھیرا ہے۔ کل کشمیر کے صدر جناب مسعود احمد خان صاحب ہمارے قومی مشاورت میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں کم از کم کشمیر کے آزادی کے حوالے سے پاکستانی کی حکومتوں کا جو رویہ ہے اس سے 100% مایوس ہو رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکمرانوں کے لیے، ہماری افواج کے سربراہ اور پوری قیادت کے لیے، ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کے لیے اسلام آباد کے ٹنڈے ٹنڈے دفاتر میں اور بنگلوں میں قوم کی قیادت کرنے والوں کے لیے کسی اور تقریر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تصویر کافی ہے۔ یہ بشیر مظلوم کشمیری جس کو اپنے پوتے کے سامنے قتل کیا، اور یہ عیاد مظلوم اور معصوم کشمیری بچہ جو اپنے نانا کے چھاتی پر بیٹھا ہے اور تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، اگر ہماری ضمیر زندہ ہے، اگر سینے میں کوئی دل موجود ہے، اگر کھوپڑی میں کوئی دماغ موجود ہے، اگر ایمان کی کوئی حرارت موجود ہے، اگر کوئی ہمت اور مردانگی موجود ہے، تو بشیر کے چھاتی پر اپنے پوتے کا یہ تصویر ہماری غیرت کو، ہماری ایمان کو، ہماری ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر کوئی یہ تصویر دیکھ کر بھی نہیں جاگتا ہے تو میرے خیال میں یہ قیامت میں اسرافیل علیہ السلام کے سور سے بھی اور اس کے آواز سے بھی نہیں اٹھے گا۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری لوگ اور کیا کرے، پاکستان کی محبت میں، آزادی کی تلاش میں ایک عورت کے ساتھ اس کی کل کائنات اس کی عظمت ہے، ان کی عزت ہے، لیکن نوجوان بیٹوں کے سامنے ماں کی عصمت دری کی گئی، نوجوان بھائیوں کے سامنے
ان کے بہن کی عصمت دری کی گئی، اجتماعی عصمت دری کی گئی، لیکن تیسرے اور چوتھے چھت سے چلانگ لگاتی ہوئی اس بہن کا نعرہ یہی ہے کہ مجھے موت قبول ہے لیکن انڈیا کے ساتھ رہنا مجھے قبول نہیں ہے۔ 40 دن سری نگر میں کرفیو رہی اور کرفیو 40 دن ماں کے سینے میں دودھ خشک ہوا، بھوک سے بچے رو رہے ہیں، اور انڈین آرمی نے ایک بھوکی اور پریشان حال خاتون کے ہاتھوں میں بسکٹ ٹمانے کی کوشش کی کہ آپ نہیں کھا رہے تو اس بچے کو کھلا دے، اور اس نے جواب دیا کہ مجھے اس غلامانہ زندگی سے عزت کے ساتھ موت قبول ہے۔ میں نے دیکھا کہ دنیا کے سامنے اسکول کے بچوں کے اوپر اور نوجوانوں کے اوپر ممنوع ہتھیار استعمال کر کے ان کی بینائی چھین لی گئی، سینکڑوں نہیں ہزاروں کے تعداد میں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے۔ مودی گجرات کے قصائی جنہوں نے ہزارہ مسلمانوں کو وہاں شہید کیا، اس سے کیا گلہ کرے؟ انہوں نے اپنے انتخابی مہم کے وعدے پوری کیے کہ بابری مسجد کی جگہ میں مندر تعمیر کروں گا، رام مندر تعمیر کروں گا، مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بناؤں گا، اور میں آزاد کشمیر کو بھی انڈیا کا حصہ بناؤں گا۔ انہوں نے 2 وعدے پورے کیے۔ 5 اگست کو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے نام پر ریاست کا خاتمہ کر کے انڈیا کا حصہ بنایا، اور بابری مسجد شہید ہو گئی، اس کی جگہ رام مندر کی تعمیر، ادھر بھی مندر کی تعمیر، اسلام آباد میں بھی مندر کی تعمیر کے لیے زمین اور پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کیسے دونوں جگہ دونوں اطراف کے حکمرانوں کی سوچ ایک ہے۔ میں اس لیے آج نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست کے بعد 12 مہینے یہ مسلسل کشمیریوں کے نسل کشی ہو رہی ہے۔ 12 مہینوں سے کشمیر ایک ڈبل لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں۔ 12 مہینوں سے وہاں معیشت تباہ ہو رہی ہے، ان کے پل ضائع ہو رہے ہیں، ان کے اسکول اور کالجز بند کیے گئے ہیں، اور 30,000 سے زیادہ نوجوان اس وقت جیلوں میں ہے، خواتین جیلوں میں ہے۔ آسیہ اندرابی بہن کو مقبوضہ کشمیر سے اٹھا کر ہندوستان کے دور دراز جیل تک پہنچائی گئی ہے۔ 5 PhD اسکالر شہید کیے گئے، اور کشمیر اس وقت ایک جیل خانہ ہے، چاروں طرف محاصرے میں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو صرف انڈیا نے جیل خانہ نہیں بنایا، کشمیر کو جیل خانہ بنانے میں پاکستان کی حکمرانوں کا بھی ہاتھ ہے کہ انڈین فوج وہاں باڑ اور تار لگا رہی تھی، اور علی گیلانی نے پاکستان کے صدر اس وقت کے پرویز مشرف سے بارہا اپیل کی کہ یہ دیوار نہ بننے دے، اس باڑ کی اجازت نہ دے۔ اگر ایک بار یہ دیوار اور یہ باڑ لگ گئی اس کا اٹھانا تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن پرویز مشرف نے تماشا کیا اور دیدہ و دانستہ یہ سب کچھ وہ کرتے رہے اور یہ دیکھتے رہے، اور اب کشمیر ایک جیل خانہ بن گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ امریکہ میں ایک سیاہ فام
पुलिस के हाथों मर जाता है और पूरा अमेरिका वो उठ खड़ा हो जाता है और जलसे और जुलूस, हत्ता कि ट्रम्प अपने पागलपन के साथ ऐलान करता है कि जो भी मुजाहरा करता है उसको शूट किया जाए। लेकिन वो रैलियां, वो जलसे मुसलसल चलते रहे और यहाँ रोज हम एक कत्लेआम का तमाशा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। चारों तरफ यहाँ बड़े बड़े कब्रें मौजूद है, जिसमें कोई सदर के नाम से, कोई वजीर आजम के नाम से, कोई गवर्नर के नाम से, कोई वजीर और मशीर के नाम से बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर कोई हरकत नहीं है। मैं जज्बाती बात नहीं करता हूँ, मैं दलील की बुनियाद पे बात करता हूँ कि कश्मीर कमेटी जो कश्मीर के हवाले से मुसलसल सोच विचार करती है, इस हुकूमत के आने के बाद 8 महीने तक उसका कोई चेयरमैन नहीं था। और जब पुलवामा पे हमला हुआ, वाक़या हुआ, लोगों ने पूछना शुरू किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की कश्मीर कमेटी पर मुसलसल इमरान खान साहब एतराज़ करते रहे, इस हुकूमत का चेयरमैन कौन है? तो पता चला कि गैर संजीदगी का इंतहा कि कौमी असम्बली के 34 कायम कमेटियों में से अगर कोई कमेटी का चेयरमैन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर कमेटी है। और रातों रात दौड़ लगाकर इन्होंने फ़खर इमाम को बनाया और फ़खर इमाम साहब ने जब काम शुरू किया तो उसको हटाकर फिर शहरियार साहब को बनाया। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हुकूमत के जहन में क्या चीज़ मौजूद है। इनको तसल्ली है कि मैंने यूएनओ में जो तकरीर की है बस वो काफ़ी है। इस तरह की तकारीर आपसे पहले भी लोगों ने की है। वो भुट्टो साहब का नारा तो याद है, जिन्होंने ऐलान किया था कि मैं 1000 साल लड़ूंगा। उसी तरह की तकारीर नवाज शरीफ साहब करते रहे, उसी की तरह तकारीर जनाबे परवेज़ मुशर्रफ करते रहे। लेकिन ये पाकिस्तान की हुकूमतों का एक ही पॉलिसी है। मैं नौजवानों को समझाना चाहता हूँ, आपको याद है कि 1948 को यहाँ जनरल ग्रिसी पाक आर्मी को लीड कर रहा था और वो उसके कमांडर इन चीफ थे। और जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और अफवाज को उठाकर श्रीनगर तक पहुंचाया, लोगों का डिमांड यही था कि यही वो वक़्त है कि हम भी कश्मीरियों के ताउन के लिए वहाँ पहुँचे। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त के पंजाब के वज़ीर आला इफ्तिखार ममदूद साहब के पास गए और उससे नसीहत की कि यही वो वक़्त है कि अगर आप 500 लोगों को इस्तेमाल करें और कश्मीर भेजें तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जनरल ग्रिसी ने ऐलान किया कि जो आदमी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों के सपोर्ट के लिए जाएगा, वहाँ लड़ने के लिए जाएगा, वो पाकिस्तान का गद्दार होगा। और आपको याद है कि फिर कबाइल के लोग तो वहाँ गए, दीर और बाजोड़ के लोग तो वहाँ गए, वज़ीरिस्तान के लोग तो वहाँ गए। मैं जिस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़िले दीर, 2300 लोग ये वहाँ से गए थे। बहुत कम हमारी ज़िले के लोग वापस आ गए। लेकिन सवाल ये है कि गुजरात के लोग क्यों नहीं गए, पिंडी के लोग क्यों नहीं गए, जेलम के लोग क्यों नहीं गए, लाहौर के लोग क्यों नहीं गए? इसलिए कि उस वक़्त भी जनरल ग्रिसी ने ऐलान किया था कि जो लड़ने जाएगा, कश्मीरियों को सपोर्ट करेगा, वो पाकिस्तान का गद्दार होगा। और गुज़श्ता 27 तारीख को जब इमरान खान साहब ने यूएनओ में तकरीर की, वापस आकर शायद ट्रंप ने उनको यही नसीहत की थी। उसने ऐलान किया था
کہ جو بھی LOC کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا، وہ کشمیر کا غدار ہوگا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنرل گریسی کی پالیسی 1948 میں اور آج کے پالیسی میں کوئی رتی بر فرق مجھے دکھائیں۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ کل بھی جہاد کا لفظ وہ نہیں استعمال کرتے تھے اور آج بھی آپ کے حکمران جہاد کے لفظ سے ڈرتے ہیں۔ آج وزیر اعظم کی تقریر کو میں نے سنا، اس میں جہاد کا لفظ نہیں تھا، آزادی کے لیے لڑنے کا عزم نہیں تھا، اور صرف یہی بات کی کہ بس میں تقریر کروں گا۔ تو اگر اس حکومت کو مزید 2 سال ملتے ہیں، 1 سال ملتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں یہ 2 تقریری فرمائیں گے یا 1 تقریر فرمائے گا۔ میرے دوستو، ان لوگوں کی سوچ میری نہیں ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس وقت جو اچھل کود کر رہی ہے، یہ کشمیر کے آزادی کے لیے نہیں، یہ ہمیں مطمئن کرنے کے لیے، یہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کے خیال میں بھی یہ نہیں ہے۔ اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری معیشت مضبوط ہوگی اس وقت ہم جہاد کریں گے۔ بابا، تمہاری معیشت تو ہر روز کمزور ہو رہی ہے، تمہارے آنے کے بعد تو معیشت تباہ ہو گئی ہے، پاکستانی روپیہ بیچ گیا ہے اور تمہارا نظام درم برم ہو گیا ہے۔ آپ کشمیر کے آزادی کی جدوجہد کو پاکستان کے اکانومی کے ساتھ اگر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے کشمیر کے آزادی کے لیے کچھ کرنے کا۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں ہندوستان 8 گنا بڑی طاقت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ کئی گنا بڑی طاقت، سپر طاقت روس بھی آیا تھا، شکست سے 2-4 ہوا، انگریز آیا تھا، شکست سے 2-4 ہوا۔ ابھی کل کی بات ہے، نیٹو فوج وہاں آئی تھی، دنیا کے بہترین اسلحے، بہترین کمانڈوز، ویل ٹریننگ اور زبردست فوج، نیٹو کی افواج 46 ممالک کا ایک مجموعہ، لیکن افغان قوم نے اللہ پر اعتماد کے ساتھ ان کو بھی شکست سے 2-4 کیا۔ اور آج وہی امریکہ ہے جو طالبان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھا، آج ان کا نمائندہ خلیل زادہ ان کے نمائندوں کے ساتھ جپیاں ڈالتے ہیں۔ آج حقانی صاحب کے مضامین واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہو رہے ہیں، اور آج فرانس ہو یا برطانیہ ہو، ان کے نمائندگان یہاں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی افغان طالب مل جائے تاکہ ہم ان سے ہاتھ ملا دے، ان سے دوستی بنا دے، اس لیے کہ امریکہ اور ہندوستان اور یہ ساری بڑی طاقتیں ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک بڑی طاقت ہے اور وہ اللہ رب کریم کی ذات ہے۔ اقبال نے یہی فرمایا تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ اسلحے پر بھروسہ کرتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں تمہاری خارجہ پالیسی ناکام، یہی تو وجہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ انڈیا سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بن گیا۔ تمہاری خارجی پالیسی کہاں ہے جب سعودی عرب ہمارا دوست اور عرب امارات ہمارے دوست، انہوں نے بھی مودی کو سب سے بڑے سرکاری اعزازات سے نوازا؟ یہ تمہاری خارجہ پالیسی ہے کہ دبئی میں OIC کا اجلاس ہوتا ہے تو ہمارا وزیر اعظم وزیر خارجہ نیچے کرسی پر بیٹھا ہے اور ان کا وزیر خارجہ ایک خاتون وہ اوپر سٹیج پر بیٹھی ہے، یہی تمہارا خارجہ پالیسی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان صفوں میں مجھے کوئی ابن قاسم نظر نہیں آتا، اس میں کوئی غزنوی نہیں ہے، ان جتوں میں مجھے کوئی سلطان ٹیپو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نوجوانوں نے بڑھ کر اپنی اس ملک کو آزاد کرنا ہے،
ہندوستان کے قبضے سے، اس لیے کہ پاکستان کی بقا کشمیر کے ساتھ ہے۔ آپ کے یہ دریائیں جس کی وجہ سے پنجاب ہریالی ہے، یہاں خوشحالی ہے، یہاں جہلم، چناب، ستلج اور راوی، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ کشمیر سے آتا ہے۔ خدا نخواستہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پر اپنا تسلط مستقل کیا، مضبوط کیا، تو گزشتہ 27 تاریخ کو انڈیا نے اعلان کیا تھا، 27 نومبر کو، کہ ہم پاکستان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، جب اچھی قیادت ہو تو پھر قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اور جب بزدل قیادت ہو پھر پاکستان بنگلہ دیش بھی بنتا ہے۔ بزدل قیادت ہو تو پھر مقبوضہ کشمیر پر انڈیا قبضہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے اس وقت اس ملک کو ایک بہادر قیادت، ایک منظم قیادت کی ضرورت ہے، اور وہ صرف جماعت اسلامی ہی دے سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں حکومت کو اب بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے تو اعلان کیا کہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کراؤں گا، میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کراؤں گا۔ میں کہتا ہوں بابا، سب سے پہلے اپنے ملک اور اپنے عوام کے اندر وحدت پیدا کرو۔ اس وقت ہماری سیاست میں جو پولرائزیشن ہے اور جو ایک نیا کلچر گالی گلوچ کا، عدم برداشت کا اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں عام ہوا ہے، ہماری تباہی کے لیے یہی سیاست کافی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سال OIC کا اجلاس اسلام آباد میں بلایا جائے، جس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہو، اور وہ ایجنڈا کشمیر ہو۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سرکاری اور اپوزیشن پر مشتمل وفود کو ساری دنیا میں بھیجا جائے، تاکہ وہ کشمیر کا کیس اور مقدمہ ہر جگہ پہ لڑ سکے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی قیادت کو سہارا، تعاون اور حوصلہ دیا جائے، اور کشمیر پلان میں ان کو شریک کیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ایک منٹ کے خاموشی نہیں، خاموشی کو توڑ دو اور دنیا کے سامنے کشمیر کا مسئلہ رکھ دو۔ میں آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں، ایک تو مجھے خبر ملی ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے ریلی میں دھماکہ ہوا، اس میں ہمارے کچھ ساتھی زخمی ہو گئے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے کارکنان کو محفوظ رکھے۔ اور ظاہر ہے آج کے ریلی میں دھماکہ کوئی انڈین آرمی کا کوئی ایجنٹ ہی کر سکتا ہے، کوئی عراق کا ایجنٹ کر سکتا ہے۔ تو ایک طرف ہندوستان یہی کر رہا ہے، اور دوسرے طرف ہماری حکومت ہے جو کلبھوشن کے لیے وکیل کی تلاش میں ہے، ان کو سہولیات دینے کی تلاش میں ہے۔ ایک طرف وہ ہمارے لیے یہی بموں کے تحفے بیچتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری حکومت ہے جنہوں نے کس طرح مودی کے دباؤ میں آ کر ابھی نندن کو ان کو واپس کیا۔ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک دشمن کو آپ دشمن نہ کہے اور اپنے اوپر غفلت طاری کرے، آپ شکست کھائیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جسم میں جان موجود ہے، ہم کشمیر کے آزادی کے لیے ہر قربانی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اپنی حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاد کا اعلان کریں، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ قراردادی کیا ہے؟ 23 سے زیادہ قراردادیں تو جو انہوں نے پاس کیا ہے، سلامتی کونسل نے پاس کیا ہے، OIC نے پاس کیا ہے۔ اگر یہ اس سے ہوتا تو اب تک کشمیر آزاد ہوتا۔ میں آخری مطالبہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل مقبوضہ کشمیر کے لوگ میرے پاس آئے تھے، حریت کے رہنما میرے پاس آئے تھے، 13 پارٹیوں کے ذمہ داران میرے پاس آئے تھے۔
اور ان سب کا یہی مطالبہ تھا کہ اسلام آباد میں کشمیر کے نام سے جو ہائی وے ہے اس کشمیر کے نام کو ختم نہ کرے. کشمیر کے نام سے ہماری محبت ہے, جذباتی لگاؤ ہے, یہ ہماری جدوجہد کا ایک داستان ہے. کشمیر ہماری محبتوں کا محور اور مرکز ہے. آخر کس کی خوشی کے لیے انہوں نے کشمیر کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا؟ اگر آپ کو سری نگر ہائی وے نام ہی رکھنا تھا تو کسی اور سڑک پر سری نگر کا نام رکھ لے, کسی اور سڑک پر بارہمولہ کا نام رکھ لے, لیکن کشمیر کا لفظ ختم کر کے اس پر سری نگر کا نام رکھنا, یہ خود کشمیریوں نے, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے. میں حکومت سے امید رکھتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ نے بڑا وقت ضائع کیا, کشمیریوں کا وقت ضائع کیا, مزید وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کرے, اس لیے کہ خود آپ کے ساتھ بھی زیادہ وقت نہیں ہے. جو چند لمحے ہیں ان کو احتیاط, تدبر, مشاورت اور حکمت عملی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے. میں ایک بار پھر جماعت اسلامی کی قیادت کو, یہاں کے ذمہ داران کو, نصر اللہ رنداوا صاحب کو, عارف شرازی صاحب کو, جناب عباسی صاحب کو اور ان سب کے صوبائی ذمہ دار جناب طارق سلیم صاحب کو اور راجہ صاحب کو, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو ہر قدم کے بدلے, ہر نظر کے بدلے, ہر حرکت کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ یہ آخری جلسہ نہیں ہے, کشمیر کے آزادی کے لیے یہ جدوجہد جاری رہے گی. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. کشمیر یو مجاہدو, کشمیر یو مجاہدو, کشمیر یو مجاہدو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری مدد فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کشمیری اپنے بہنوں بھائیوں کی مدد کر سکیں اور انہیں آزاد کرا سکیں. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.